نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ دو سبق ہم نے خطبہ کتاب کے متعلق پڑھے ہیں. اب ہم مبادیات پڑھ رہے ہیں. صاحب کتاب نے مبادیات ثلاثہ، علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے. تو ہم اسے پڑھ رہے ہیں. دیکھیے عبارت فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. نحو کے لغوی معنی آتے ہیں قصد و ارادہ. نحو کے لغوی معنی قصد، ارادہ، اور اصطلاح میں نحو کی تعریف ہے علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. یہی اصطلاحی تعریف ہے اور ہمیں یہی تعریف حفظ کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. کتاب میں جہاں بھی اصطلاح آئے وہ اصطلاح کو ہمیں حفظ یاد کر لینا چاہیے. کسی بھی فن کے مصطلحات ہمیں حفظ یاد ہو. بلکہ بعض جو قواعد ہوتے ہیں وہ قواعد بھی ہمیں حفظ کر لینا چاہیے، ورنہ تفہیم سے اگر کام چل سکتا ہے تو ہم افہام و تفہیم اور فہم پر اعتماد کریں. لیکن اگر ہمارے پاس حفظ متون یعنی متن یاد ہوتا ہے تو یہ ابتدائی درجات میں تو خاص طور پر ہمیں یہ متون یاد کر ہی لینا چاہیے. چنانچہ ترجمہ دیکھیں. النحو علم باصول، نحو جاننا ہے ایسے اصولوں کا. النحو علم باصول، نحو جاننا ہے ایسے اصولوں کا. یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو جانا جائے. یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، جن کے ذریعے تینوں کلموں کے اواخر کو، تینوں کلمے کی آخری حالتوں کو یعرف جانا جائے. من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ، یعنی بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو. تو یہ علم نحو کی تعریف ہوئی. نحو کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتلایا قصد و ارادہ، اور اصطلاحی تعریف خود کتاب میں موجود ہے کہ نحو ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے، یعنی ایسے قواعد کا، ایسے اصول کا، ایسے مسائل کے جاننے کا نام ہے. یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، کہ جن کے ذریعے تینوں کلمے سے مراد اسم، فعل اور حرف، کہ اسم کا آخر معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، نصب کے ساتھ پڑھیں گے، جر کے ساتھ پڑھیں گے، ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے یا کسرے کے ساتھ پڑھیں گے. اس طرح معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانا جائے. الکلم یہ جمع ہے کلمتن کی، تو تینوں کلمے کے آخری حالتوں پر کیا اعراب آئے گا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے علم نحو کے ذریعے سے. اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. آسان الفاظ میں ہم اس تعریف کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نحو چند ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے ہم اسم،
فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے، باہم جوڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے ان پر کیا اعراب آ رہا ہے اس کا ہمیں علم ہو جائے، یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب۔ والغرض منه، اور اس علم کی غرض، صيانة الذهن، ذہن کو بچانا ہے، عن الخطأ اللفظی، خطأ لفظی سے، لفظی غلطی سے، فی کلام العربی، کلام عرب میں، ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے، ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ یعنی اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی بول چال میں خطأ ترکیبی سے، خطأ لفظی سے، یعنی لفظی غلطی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ کلمات خطأ ترکیبی سے محفوظ رہے، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، موضوع کی ہو ضمیر کا مرجع علم نحو، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب ہم یہاں مختصر سی تشریح کر لیتے ہیں، جیسے مقدمہ ہے، مقدمے میں جیسے آپ نے پڑھا تھا وَفِيهَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، کہ اس میں 3 فصلیں ہیں، وَفِيهَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل مقدمۃ العلم کے متعلق، یعنی علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی تعریف بیان فرمائی ہے، کتاب میں علم نحو کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ نحو کے لغوی معنی، قصد و ارادہ اور اصطلاح تعریفی بیان کی گئی۔ تعریف کہتے ہیں ما یبین بہ حقیقت الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو جائے، اسی لیے ہمیں علم نحو کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، ورنہ اگر ہم تعریف نہیں جانتے ہیں تو ایک ایسی چیز کا حاصل کرنا لازم آئے گا جس کو ہم جانتے ہی نہیں، جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو علم کی تعریف جاننا ضروری ہے تاکہ ایسی چیز کا حاصل کرنا لازم نہ آئے جس کو ہم جانتے ہی نہ ہوں، اور یہ محال ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تعبیر اور اصطلاح کے الفاظ میں کہ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے۔ تو ہم نے یہاں تعریف کی تعریف ما یبین بہ حقیقت الشیء، تعریف کیوں جانی جاتی ہے اس کو پڑھا تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے جو کہ محال ہے، اور علم نحو کی تعریف یہ ہمارے سامنے ہے۔ علم باصول يعرف بها افعال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض۔ اس کے بعد ہے کتاب میں غرض۔ غرض علم نحو کی تو یہ ہے کہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں جو اصل ہوتا ہے اور ذہن سے ہی ہم زبان جو کہ ذہن کے دل کی ترجمان ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کلام پیش کرتے ہیں، تو زبان لفظی اور خطأ ترکیبی سے محفوظ رہے، لفظی غلطی سے اور خطأ ترکیبی سے محفوظ رہے، یہ علم نحو کی غرض ہے، علم نحو کا فائدہ ہے۔ غرض کہتے ہیں فاعل سے، غرض کہتے ہیں فاعل سے فعل کا، فعل کے صدور کا، یعنی فعل کے نکلنے کا، فاعل سے فعل کے نکلنے کا، فعل کے صادر ہونے کا جو چیز سبب ہوتی ہے اس کو غرض کہتے ہیں۔ آپ یہاں حاشیے میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ غرض کسے کہتے ہیں،
والغرض ما يصدر الفعل عن الفاعل لأجل، کہ جس کی وجہ سے فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، یہ غرض ہے۔ اور غرض کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ فعل عبث لازم نہ آئے، ایک بیکار چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے۔ یہ ہے علم نحو کی غرض، صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ ہم اپنی زبان کو لفظی غلطیوں سے محفوظ رکھے، خطائے ترکیبی سے محفوظ رکھے، یہ علم نحو کی غرض ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا غرض کسے کہتے ہیں؟ ما یصدر الفعل عن الفاعل لاجل، کہ جس کی وجہ سے فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے، کہ وہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فعل کیوں کرنا چاہتا ہے، وہ کام کیوں کرنا چاہتا ہے، تو یہ فاعل سے فعل کا جو چیز صدور کا سبب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غرض۔ اور علم نحو کی غرض آپ کے سامنے ہے، اور اگر ہمارے سامنے غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر ایک بیکار چیز کو حاصل کرنا لازم آتا ہے، فعل عبث لازم آتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے علم نحو کا موضوع، وموضوعہ الکلمۃ والکلام۔ اب ہم یہاں جانیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں، موضوع کیوں جانا جاتا ہے، اور علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، موضوع کی تعریف۔ تو موضوع ایک عام، صرف علم نحو کا موضوع نہیں بلکہ ایک عام، تو موضوع کی تعریف ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ اب عوارض ذاتیہ سے بحث کرنے کا مطلب ہم اس کو آسان انداز میں دوسرے طریقے سے یوں سمجھتے ہیں، جیسے ایک طبیب اور ڈاکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع جو ہوتا ہے وہ انسان کا جسم اور انسان کا بدن ہوتا ہے، وہ اسی سے بحث کرتا ہے، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ، کہ کس میں کیا درد ہے، اگر درد ہے تو اس کی تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ ایک بلڈر ہے یا انجینئر ہے، ان کا موضوع عمارتیں ہوتی ہے، وہ اس میں عمارتوں میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ہم کام کریں گے، اس کے ستون کیسے ہوں گے، اس کا چھت کیسے ہوگا، یہ ان کا اپنا موضوع ہے۔ ایسی ہی ہمارا جو موضوع ہے علم نحو کا، وہ ہے کلمہ اور کلام۔ ہماری جو بحث ہوگی وہ کلمے اور کلام سے بحث ہوگی، اور کلمہ اور کلام بھی اس اعتبار سے کہ اس کے آخر پر کیا آئے گا، یعنی کلمہ ہے تو اب کلمہ کا آخر معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اس کا کیا اعراب ہوگا، معرب ہے تو کیا اعراب آئے گا، مبنی ہے تو کس حالت پر مبنی ہوگا، یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ علم صرف مکمل کلمے سے بحث کریں گے کہ اس کا درمیانی کلمہ کیا ہوگا، اس کا اعراب کیا ہوگا، اگر ہفتہ اقسام میں سے کچھ ہیں تو اس پر کون سا اعراب آئے گا، تعلیلات کیسی ہوگی، لغت میں معنی کیا ہوگا، اس طرح سے یہ دوسرے علوم کو جانا جاتا ہے۔ تو موضوع کی تعریف علم نحو کا موضوع، اور تیسری چیز جیسا کہ ہم نے تعریف میں اور غرض و غایت میں بھی جانا، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ موضوع کو کیوں جانا جاتا ہے۔ تو موضوع کو اس لیے جانا جاتا ہے تاکہ ایک فن سے دوسرا فن ممتاز ہو جائے، ایک فن سے دوسرا فن الگ ہو جائے۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو اب ہم نے علم نحو کو منطق سے، صرف سے، فقہ سے اور تمام دیگر علوم سے الگ کر دیا۔ تو اب ہم کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی، اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم جانتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو ہم نے یہاں تین چیزیں جانی ہیں، اور تینوں چیزوں کی تین چیزیں جانی ہیں۔ نمبر ایک، تعریف کی تعریف، علم نحو کی تعریف، علم نحو کی تعریف، اور نمبر تین، تعریف کیوں جانی جاتی ہے۔ نمبر ایک، تعریف کسے کہتے ہیں، نمبر دو، تعریف کیوں جانی جاتی ہے، اور نمبر تین، علم نحو کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح غرض کی تعریف، کہ غرض کسے کہتے ہیں، غرض کیوں جانی جاتی ہے، اور نمبر تین، علم نحو کی غرض کیا ہے۔ اسی طرح موضوع کی تعریف، نمبر دو، موضوع کیوں جانا جاتا ہے، اور نمبر تین،
علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جانی ہیں اور ہر ایک کی 3 چیزیں ہم نے یہاں آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ اب اس کے علاوہ 2 چیزوں کا جاننا ہمارے لیے اور ضروری ہوتا ہے، ہم اس کو بالکل مختصر طور پر سنتے ہیں۔ ایک تو ہے مصنف کا تعارف اور دوسرے ہے مدون کا تعارف۔ تو مصنف کے تعارف کے متعلق میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اس میں محققین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابو الحیان اندلسی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کا نام عثمان ہے، لقب اخی سراج الدین ہے، جو ریاست عود سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق 2 نام مذکور ہیں، واللہ اعلم۔ اب حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو جو مصنفین کے تعارف لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ 2 نام بیان فرمائے۔ اب اصل مدون یعنی اس علم کی تدوین اور اس علم کا آغاز کس نے کیا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی 2 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدوین فرمائی اور ابو الاسود دویلی کو حکم فرمایا کہ آپ نحو کے قواعد کو جمع فرمائیں۔ جب عجمیوں میں بہت ساری غلطیاں دیکھی تو آپ نے حکم فرمایا کہ وہ نحو کے قواعد جمع فرمائیں، اور آپ نے فرمایا الاسم کلہ ثلاث، آپ نے فرمایا الکلام کلہ ثلاث اسم و فعل و حرف۔ تو حضرت ابو الاسود دویلی کو حکم فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی قواعد نحو کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ نے حضرت ابو الاسود دویلی کو حکم فرمایا کہ آپ قواعد نحو کو جمع فرمائیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ کسی نے آیت کریمہ کو غلط پڑھا۔ اصل آیت کریمہ تھی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو ورسولہ میں لام پر بجائے رفع کے کسرہ جر پڑا، ورسولہ۔ پھر آپ کے پاس میں اس شخص کو لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسے ہی سیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الاسود دویلی کو حکم فرمایا کہ آپ قواعد نحو کو جمع فرمائیں۔ تو بہرحال یہ علم نحو ہم تک پہنچا ہے تاکہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں، اور یہ مسئلہ صرف ہم اجمیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عربوں میں بھی بعض اس طرح کی جب خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، تو اس علم کو مستقل ایک فن کی حیثیت دی گئی، اور اس علم کو حاصل کر لینے کے بعد، اور خاص طور سے ہدایت النو اگر کوئی ہم اچھی طریقے سے پڑھ لیتے، بصیرت کے ساتھ، تطبیق کے ساتھ، قرآن اور احادیث کی مثالوں کے ساتھ اس کا اجرا کر لیتے ہیں، تو یہ علم ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں صرف آپ سے 3 سوال کروں گا، وہ 3 سوال آپ کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 2، علم کا موضوع کیا ہے؟ اور نمبر 3، علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں، یہ 3 سوال ہے۔ ان تینوں سوال کو ہمیں کتاب میں جو عبارت موجود ہے اس کے ساتھ جواب دینا ہے، ترجمے کے ساتھ۔ علم کی تعریف، علم کا موضوع اور علم کی غرض و غایت۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔